اسی جس سیدہ نو ماننے ہاں ساڈی سیدہ منگن والی نہیں اوے 98 والےو سیدہ منگن والی نہیں سیدہ بنن والی ہے محمد نے گھرانے دا حیا کرنا فاطمہ آمنی جب کی عورتاں دی سرکار ایتھوں حدیث تو ثابت ہویا انہاں نوں ملے تاں انہاں دا صدقہ ہے انہاں نوں ملے تے تاں وی انہاں دا ہی صدقہ ہے سانوں مل گئی چوکھٹ زہرا دی سانوں مل گئی چوکھٹ زہرا دی منظور دعا ہو گئی ہے اور کتنی شان والی سیدہ کتنے مقام والی سیدہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ یہ مشکاہ شریف دے وچ موجود ہے اور مستدرک حاکم دے اندر بھی حدیث موجود ہے حضرت حذیفہ ایک دن اپنی والدہ محترمہ نوں عرض کرنے لگے اماں جی اگر تسی اجازت دے وہ میں لجپال آقا دے پیچھے جا کے نماز ادا کراں نالے سونے دی پاک بارگاہ عرض کراں گا سونے میری بخشش دی بھی دعا کر دے وہ میری ماں دی بخشش دی بھی دعا کر دے وہ میرے لیے بھی دعا کرو تے میری والدہ واسطے بھی ہن ذرا توجہ میرے بنے رکھنی ہے حضرت حذیفہ آپ دی والدہ محترمہ نے اجازت دی جا پتر تینوں میرے والوں اجازت ہے لجپال آقا دی خدمت اندر حاضر ہو نماز بھی ادا کری نالے اپنا مدعا بھی پیش کری سونے دے بوئے تے جانا ہے حضرت حذیفہ آ گئے جدو حضرت حذیفہ آئے نا لجپال آقا دے پیچھے مغرب دی نماز ادا فرمائی تے میں پنجابی سادے انداز وچ گل کر دینا سمجھان دے طور تے عاشقاں دے اپنا انداز ہوندا نا تے میں کیا تو تے میں نماز پڑھیے میں تے تو نماز اسی نماز پڑھنے ہاں کہنے ہیں 3 رکعت نماز مغرب منہ طرف قبلہ دے پیچھے اس امام دے صدقے جاواں حضرت حذیفہ دی شان تو جنہاں نماز پڑھی جڑا نماز لے کے آن والا ہے نماز جنہیں لے کے آن دیئے اس نبی دے پیچھے نماز ہے تیرے تے میرا امام دنیا دا بندہ ہے صدقے جاواں حذیفہ دے مقدرہ تو جس دی نماز دا امام الانبیاء ہے تو تے میں قبلے دی طرف منہ کرنے ہاں حضرت حذیفہ کہنے ہوں گے منہ طرف اس قبلے دے جڑا اس کملی والے نوں پسند آ گیا بیت اللہ قبلہ میرے نبی دی پسند دے مطابق بنیا سی نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا رب فرمایا سونیا تہاڈا قبلہ اوہی بنا دینا ہے جڑا تانوں پسند ہونا ہے صدقے جاواں حذیفہ دی شان تو حذیفہ آئے اللہ اکبر مغرب دی نماز ادا کی تھی مغرب دی نماز پڑھ کے تے مسجد تے ہی بیٹھ گئے کی کیتا ہے مسجد اندر بیٹھ گئے نے بیٹھے رہے نوافل ادا کرن لگ پے نوافل ادا کر کے فارغ ہوئے نا عشاء دی اذان عشاء دا ویڑا ہو گیا لجپال آقا آ گئے امام الانبیاء آ گئے آمینہ دے لال آ گئے عبداللہ دے چن آ گئے ساڈے بے دکھیاں دے سجن آ گئے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء تشریف فرمایا کہ نماز پڑھائی اللہ اکبر حضرت حذیفہ نے پھر پیچھے نماز پڑھی عشاء دی نماز بھی پیچھے پڑھ لئی نماز پڑھ کے مسجدے بیٹھے نے سارے جان گے اپنی گل کراں گا آپ تشریف فرمانے ایک گیا دوجا تیجا چوتھا پنجواں آخرکار تیرے تے میرے لجپال آقا بھی کھڑے ہوئے آپ بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں لجپال آقا چلنے پہنے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ بھی چلی جا رہے ہیں سونے نبی اگے نے پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ نے حضرت حذیفہ چلی جا رہے ہیں تیرے تے میرے لجپال آقا نے پوچھیا پیچھے آن والا حذیفہ ہے توجہ گل نہیں ضائع کرنی توجہ میرے بنے رکھنی حدیث مبارکہ مشکاہ شریف دے وچ موجود ہے اور مشکاہ شریف دے اندر بھی مستدرک حاکم دے وچ بھی حدیث مبارکہ انہاں گلاں دلیلاں پہ دینا حدیث مبارکہ ہے لجپال آقا نے پوچھیا فرمایا پیچھے آن والا کون ہے حضرت حذیفہ فرمانے نے لجپال آقا نے جدوں میری آواز سنی فرمایا من ھذا حذیفہ اندر پہ آئے اینے نہیں پیچھے ویکھیا نہیں کی کہندے نے
من ہاذا حذیفہ حذیفہ جیڑا پیچھے مڑ کے نہ ویکھے پھر بھی غلاماں نوں پہچان لوے وہ عامی نہ لاج کیا جاوے بن ویکھیا جیڑا غلاماں نوں پہچان لوے وہ عام نہیں سونا نبی محمد مصطفیٰ ہے سونے نبی نے پہچان لینے نے آپ جان لینے نے ایسے واسطے اسی کہنے ہیں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں مرید ہو گئی سادہ حج اکبر تیری دید ہو گئی سونے نبی نے پیچھے نہیں دیکھیا بن دیکھیا پہچان لیا آن والا کون ہے میں آگیا جے بن پیچھے دیکھیا حذیفہ نوں جان سکدے نے پھر تینوں بھی پہچان سکدے نے مینوں بھی پہچان سکدے نے تے حذیفہ فرماندے پے نے آپ بیان کر رہے ہیں آندے نے میں نہیں دسیا کہ میں کون ہاں نبی پاک نے آپ ہی پہچان لیا آن والا کون ہے میں کہا جی کو رات پیچھے جا کے نا پیچھوں ٹردا جاوے نبی پاک انہوں پہچان لیندے نے پھر میں نمانے دا ایک چھوٹا جا عقیدہ اے بھی ہے جے کو پیچھے چلدا ہوے سرکار پہچان لیندے نے جے کو روزے تے جا کے آکھے نا السلام علیکم یا رسول اللہ سرکار اس نو بھی پہچان لینے دعا کریا کرو اللہ سامنے نبی دی حاضری نصیب فرمائے حضرت حذیفہ فرمانے نے یہ تو نبی پاک فرمایا نا من ہاذا حذیفہ حذیفہ اے حدیث دے الفاظ سننے نے لجپال آقا فرمان لگے جدوں اے گل کیتی میں کہ قل کنا میں کیتی سونیا لجپالا سایا ہاں تہاڈا غلام حذیفہ میرے نبی اگے فرمان لگے ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک نبی پاک فرمایا ما حاجتک دس کیڑی گلوں آیا ہے اللہ تینوں بھی بخش دیتا ہے یتیمان بھی بخش دیتا ہے حضرت حذیفہ نے دسیا کہ میں بخشوان آیا دسیا سی نہیں دسیا تے حضرت حذیفہ نے اے بھی دسیا کہ میں کون ہاں نبی پاک نے آپ پہچانے کون والا حذیفہ ہے تے پھر اگے آئے ہائے صدقے جاواں ایویں نہیں سی کہندے پہلے کسے گلوں خدا دی قسم گل منہ نکل جاندی ہے سرکار نے جدوں کیا نا ما حاجتک او کیڑی گلوں آیا ہے اللہ تینوں بھی بخش چھڑیا تیری ماں نوں بھی بخش چھڑیا ہی میں کیا سونیا تو کہنا نبی جان دے کوئی نہیں حذیفہ نے اپنا مدعا بیان کیتا ہی کوئی نہیں ربی پاک ویسے ہی کہہ چھڑیا اللہ تینوں بھی بخشیا تیری ماں نوں بھی بخشیا اس حدیث دے وچ دو گلاں نے غور کرنا تسی سمجھنا ایک تا حذیفہ دے دل دی گل سی کیندی گل سی حضرت حذیفہ دے دل وچ سی زبان تے آئی نہیں تے بخشن والی ذات کون ہے اللہ دی توجہ ہے بھی گل کردے ہیں گل بولنا سبحان اللہ جملہ بڑا سبحان اللہ کری آستا ہو ذرا اچھی سبحان اللہ نبی پاک نے حذیفہ دے دل تے بھی نظر رکھی دل وچ کی ہے او مالک دے قلم تے بھی نظر رکھی مالک نے لکھیا کی ہے ایک ٹائم دے اندر جڑا غلاماں دے دل دیاں پہچان جاوے رب دیاں عنایتاں نوں پہچان جاوے کہنا رسول محمد مصطفیٰ تے جدوں حضرت حذیفہ نوں کیا نا حذیفہ داستا صحیح کہوں آیا خیری آیا اللہ تینوں بخشیا نالے تیری ماں نوں بخشیا تے حضرت حذیفہ ہاتھ جوڑ کے سونیا ہن میں کی دساں میں ہن کی دساں میں تو بس ایک ہی گل کہنا میٹھے میٹھے بول ذرا بول میرے سونیا سبحان اللہ بولے سبحان اللہ تے حذیفہ تے گل پوچھی سی دل دی بھی دس کی ہے تے حذیفہ کہندے سونیا کی دساں جو کہنا سی اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی عاشقاں دا امام بولیا اکھے پتہ کوئی نہیں آپ فرماندے نے وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا شفیع و حاکم و مختار مانو
کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا اتھے جا کے منیا تے کی منیا ایتھے من حضرت حذیفہ کی کہنے لگے سونیا جیڑیاں گلاں کرنیاں سن وہ پہچان لیاں نے ایک دفعہ پھر کہہ دے میٹھے میٹھے بول ذرا بول میرے سونیا بول ذرا میٹھے میٹھے بول ذرا سونا بولے حذیفہ نو بھی بخشیا جاندا ہے حذیفہ دی ماں نو بھی بخشیا جاندا ہے میں منبر تے بیٹھ کے دعا کرنا اللہ میں نہیں پڑھدا مینوں بھی بخش دیویں میرے ماپیاں نو بھی بخش دیویں تے جڑے اے میرے بیلی بیٹھے ہونے مقتدی بیٹھے نماز پڑھن والے اے تیرے پاک گھر نو آباد کرن والے اے اللہ سونے نبی دے منبر تے بیٹھ کے دعا کرنا اللہ انہاں نو بھی بخش دیویں انہاں دے ماپیاں نو بھی بخش دیویں پھر کہنا پڑے گا میٹھے میٹھے بول ذرا بول میرے سونیا اوے سونے کو میٹھا بول سننا ہے تے سننا بخشش آنا ہے کہ سونیا کہہ دے بیڑا پار ہو گیا ہے رب حبلی امتی اللہ میری امت نو بخش دے بس اے اوتھے سننا ہے اسی تے کہنا میٹھے میٹھے بول ذرا بول میرے میٹھے میٹھے بول ذرا بولو بیلیو میٹھے میٹھے بول ذرا بول میرے سونیا میٹھے میٹھے بول ذرا بول میرے سونیا کنتو کنز والے راز کھول میرے سونیا اوے ہاتھ چڑھا بڑھا کے کنتو کنز والے راز کھول میرے سونیا کنتو کنز والے راز کھول میرے سونیا حضرت حذیفہ نے نہیں دسیا نبی پہچان لیا ہن اگلی گل جڑی میں کرنی ہے کہ سیدہ پاک سب تو کی افضل ہے بولو بولو سیدہ سب تو افضل ہے ایتھے گلاں ہونیاں نے کہ جی سیدہ پاک منگن گئیاں سن سیدہ پاک منگن گئیاں سن اور میں کہا جائے جھلیا کائنات جندا صدقہ کھا رہی ہو کسے کو منگ سکتی ہے گلاں ہونیاں نے نا سجے کھبے سیدہ منگن گئیاں فلانے دے بوئے تے او میں آگیا جلیا نا اکھے کیوں او میں آگیا جلے بوئے تے جبریل دربان بان کے کھڑا ہوئے تو منگن دی لوڑ نہیں ہوتی سبحان اللہ اسی جس سیدہ نو ماننے ہیں ساڑی سیدہ منگن آلی نہیں اوہ 98 آلے ہو سیدہ منگن آلی نہیں سیدہ بندن آلی ہے اے تکبیر سیدہ بنڈن والی ہے تے ہن اگلی حدیث تو اگلا ہے اگے کی ہویا کہ نبی پاک فرمایا اللہ تینوں بھی بخشیا تے تیری ماں نو بھی بخشیا اگے نبی پاک فرمان لگے رک جا ہن رک جا اے جڑا تینوں بخشش دا پروانہ ملیا تے تیری ماں نو جڑا مل گیا نا اے کسے گلوں ملیا ہی سبحان اللہ جڑی گلوں ملیا او گل سن لو ذرا میں پنجابی دے اندر بس مختصر ترجمہ کر دینا عبارت دا ٹائم کو نہیں رہ گیا ویڈیو نبی پاک فرمان لگے حذیفہ جی یا رسول اللہ فرمایا ایک فرشتہ ہونے ہی آیا ہے ہونے ہی ایک فرشتہ آیا تے آج تو پہلے کدے بھی دنیا تے کوئی نہیں آیا تے آیا کیوں کہنے لگیا این یستأذن ربہ اپنے رب کو اجازت منگیاں نہیں حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کی اجازت مانگی آپ فرمان لگے ساری زندگی دعا مانگدا رہا اللہ ایک دفعہ نبی دے بوئے تے جا رہے حدیث دے الفاظ میں عمر دے میں جواب دیا لجپالا کیا آپ فرمان نے اج تائیں دنیا تے نہیں آیا اج ہی آیا تے ایک دعا کردا ہے اللہ آمینہ دے نال دے بوئے تے جانا ہے سانو کہنے نے تسی کیوں دعا منگ دیو او میں کہا اسی ایتھوں جانا ہے او اتھوں آئی جانے صبح 70,000 شام 70,000 آئی جانے اللہ کرے سانو بھی وہ ویڑا نصیب ہو جائے اسی بھی نبی دے بوئے تے جالیے لجپالا کا فرمانے نے اے ہونے آئے تے دعا مانگ کیا اللہ میں نے ایک دفعہ جان لین دے اللہ نے اجازت دیتی ہے جا کے میرے نبی نو سلام کر کے آ سلام کریا تے جان دا بہانا پتہ کی ملیا آئے ہائے آئی سنونا
فرمایا جدوں جاویں نبی پاک نو سلام کری تے نالے دسی سن نبی جی اللہ نے جڑی تانوں دھی عطا کیتی ہے جڑی فاطمہ الزہرا تہاڈے گھر وچ آئی ہے اے عام بیٹی نہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ عام نہیں جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ فرشتہ کہنے لگیا اے میری منت جڑی منظور ہو گئی نا اب منت منی گئی قبول ہو گئی اے کیوں قبول ہوئی ہے صدقہ سیدہ زہرا پاک دا اگلی بھی گل آڑے فرمایا حضرت حذیفہ لجپالا کا کہ حذیفہ ایک بھی گل نے کیتی ہے کہ میری دھی عام نہیں جلدی عورتاں دی سردار ہے نہ اے بھی آگیا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حذیفہ نے یاد رکھی میری دھی عورتاں دی سردار ہے میرا پتر حسن تے حسین جلدی نوجواناں دے سردار یہ سارا کچھ ملیا فرشتے نو کیندے صدقے نال نبی پاک دی بیٹی تے نبی پاک دے دوتریاں دے صدقے نال فرشتے نو ملیا انہاں دا صدقہ تے حذیفہ نو مل گیا انہاں دا صدقہ ایتھوں حدیث تو ثابت ہویا انہاں نو ملے تاں انہاں دا صدقہ ہے انہاں نو ملے تے تاں وی انہاں دا ہی صدقہ ہے سانو مل گئی چوکھٹ زہرا دی سانو مل گئی چوکھٹ زہرا دی منظور دعا ہو گئی ہے جنہ چھڑیا محبت تن دا اونی نسل تباہ ہو گئی سانو مل گیا نجف دشا تائیوں نجف نورا ہو گئی ہے ساتھ شفقت حسنین دے نام دی تائیوں خاص نگاہ ہو گئی اس ساڑھے جڑے کرم ہوئے نے کیوں ہوئے نے بھی بولو سیدہ پاک دا صدقہ تے نبی دی آل دا صدقہ ہے تے پھر سانو کہنا چاہیے ہے محمد دے گھرانے دا بولو یار ہائے ہائے آخری گل کر دے ماں محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ہے اللہ کی قسم ایک حدیث پڑھی ہے تے 5 گھنٹے لگاتار کلمہ پڑھیا ہے بڑا الحمدللہ مواد بڑا ہے سیدہ پاک دی شان مکتی نہیں ہے لیکن میں آخری گل کر رہا ہوں محمد دے گھرانے دا اوے بولو اے اللہ تعالی مدینے گھن منجے اڑانا لئی آوے بولو محمد دے گھرانے دا حیا کرنا ضروری ہے جے فرض سمجھے تاں ادا کرنا ضروری ہے جے فرض سمجھے تاں ادا کرنا ایک لفظ دا پڑھنا ضروری ہے محمد دے گھرانے دا حیا کرنا جو اہل بیت دا نوکر صحابہ نو بھی مندا ہے یہ حدیث صحابی نہیں دسی ہے نا جو اہل بیت دا نوکر صحابہ نو بھی مندا ہے اندے حق وچ تا ہاتھ چا کے دعا کرنا